کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ ناظرین، اس وقت میں انارکلی کتاب بازار میں موجود ہوں، جو کہ بہت ہی پرانا بازار ہے اور تقریباً 200 سال پرانا یہ بازار ہے، اور یہاں پہ کتابیں جو ہیں وہ سجائی جاتی ہیں۔ فٹ پاتھ پر یہاں پہ نیاب کتابیں ملتی ہیں جن کی قیمت ہزاروں میں ہوتی ہے، اور یہاں پہ کچھ کتابیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ سستے داموں یہاں پہ مل جاتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو کتابوں کے شوقین ہوتے ہیں وہ ہر اتوار کو یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ مارکیٹ کا وزٹ کرتے ہیں، یہاں پہ نیاب کتابیں جو ہیں وہ تلاش کرتے ہیں اور اپنی پسند کے مطابق کتابیں یہاں سے خرید کر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی یہاں پہ المیہ ہے کہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں جو شوز ہیں وہ بھی بڑے بڑے دکانوں میں ملتے ہیں، وہاں پہ شیشے میں انہوں نے شوز سجا کر رکھے ہوتے ہیں، لیکن یہ کتابیں جو کہ علم کا خزانہ ہے، ہماری ثقافت ہے، ہمارا کلچر بھی ہے کتابیں پڑھنا، وہ یہاں پہ فٹ پاتھ پہ پڑی ہوتی ہیں اور فٹ پاتھ سے لوگ یہاں پہ آ کے خریدتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو اس مارکیٹ کا وزٹ بھی کراتے ہیں، یہاں سے دکانداروں سے بھی بات کرتے ہیں اور جو کتابوں کی تلاش میں یہاں پہ آئے ہوئے لوگ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں جو کہ پچھلے کئی عرصے سے یہاں پہ کتابیں بیچ رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مطلب یہ بتائیے گا کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ کتابیں بیچ رہے ہیں؟ میں 1987 اچھا سے مختلف جگہوں پہ لگاتا رہا ہوں۔ پہلے کچہری روڈ پر، پھر جمعہ بازار لگتا سی اتنے، اب پھر وہ جی سڑک وڈی ہو گئی ہے، فٹ پاتھ انہوں نے چھوٹا کر دیا تو اس طرف آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ 1900 تو یہ کافی عمر میں کل عرصہ جو ہے 40 سال ہو گئے۔ تو یہاں پہ کتابوں کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ کم سے کم کتنی قیمت ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہے؟ یہ زیادہ سے زیادہ کافی قیمت مل جاتی ہے۔ خاص کتابیں ہوتی ہیں جن میں کشتہ جات ہوتے ہیں، اچھا، وہ بڑی مہنگی ملتی ہیں۔ پرانے حکیم جس پر سونے کی تاروں سے لکھا ہوتا ہے پرانے بزرگوں نے، اچھا، وہ اس کی جو سونے کی قیمت ہے وہ بھی، اور پھر اس کی جو نیابی ہے وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے ملتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ کتابیں جو ہیں آپ لاتے کہاں سے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پرانے بہت بڑا کتابیں، ذخیرہ ہے۔ انگریزی کی کتابیں جو ہے یہ تو ملتی ہیں، کنٹینر بڑے بڑے تاجر خریدتے ہیں، اچھا، وہ پھر آگے بیچ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو دوسری جو مال ہے، جنرل مال ہے، مختلف ملکوں سے بھی آتا ہے، مختلف گوداموں سے بھی آتا ہے، اس طرح پھر اکٹھی کر لیتے بڑے بڑے تاجر جو ہوتے ہیں، ہم تو ان سے آگے خریدتے ہیں۔ اور سننے میں آتا ہے بعض بڑی قیمتی کتابیں جو ہیں یہاں پہ آ جاتی ہیں جن کی قیمت ہزاروں میں ہوتی ہے۔ ہاں جی، بڑی بڑی قیمتی جو خود نوشت جو ہوتی ہے، جو لکھی ہوتی ہیں بزرگوں نے، قابل لوگوں نے، ان سے پھر لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ خریدار بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے سر آپ؟ عابد لودھی۔ عابد لودھی صاحب، کہاں سے ہیں آپ یہاں اس مارکیٹ میں؟ مردان سے۔ مردان سے یہاں کتاب کے شوق میں آئے ہیں؟ ہاں، کتاب بیچ۔ اتنا زیادہ کتاب کا شوق کیوں ہے آپ کو؟ اور کہتے ہیں کتابوں کا شوق تو ختم ہوتا جا رہا ہے، سوشل میڈیا آ گئی ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ جو آپ اس دور جو پاکستان میں نہیں ساری ورلڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت چلا رہے ہیں وہ کتاب پڑھتا ہوگا، وہ سوشل میڈیا نہیں، وہ موبائل سے نہ حکومت چلتا ہے نہ یہ معاشرہ چلتا ہے۔ یہ جو ہے نا انسان میں جو کوالٹیز پیدا ہوتی ہے نا وہ کتاب پڑھنے سے ہوتی ہے۔ کب سے آ رہے ہیں آپ اس مارکیٹ میں کتابیں؟ تقریباً میرے خیال میں 1990-91 سے میں آ رہا ہوں اس مارکیٹ میں۔ تو آپ کو یہاں پہ اچھی کتابیں ملتی ہیں سستے داموں؟ بالکل، بہت سستی، لیکن مجھے افسوس یہ بھی ہے کہ یہ قیمتی کتابیں فٹ پاتھوں پر کیوں پڑی ہے۔ اصل بات یہ ہے نا، اس میں قدر کیوں ہمارے معاشرے میں ختم ہو چکا ہے، کیوں ہم قدر نہیں کرتے ہیں؟ آپ شوز لینے جاتے ہیں، وہ آپ کو شیشوں میں سجا کے لیکن یہ افسوس ہے کہ ایک کتاب میں لکھنے پر رائٹر کا کتنا وقت خرچہ ہوگا، اس کے لیے ایک کتاب پڑھنے کے لیے، لکھنے کے لیے کتنی کتابیں اس نے ریسرچ کی ہوگی، اور اس کی قدر یہ کہ وہ فٹ پاتھوں پر پڑی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا جو ہے کتاب کے ساتھ محبت ہے، اسی وجہ سے ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ اچھا، 1990 سے آپ یہاں پہ آ رہے ہیں تو آپ اب تک سینکڑوں کتابیں پڑھ چکے ہوں گے؟ میرے پاس اپنی لائبریری پڑی ہوئی ہے اچھا، کتابوں کی۔ ماشاء اللہ۔ تو کتنی کتابیں آپ اب تک پڑھ چکے ہیں؟ آپ نے ابھی تک یہاں سے خریدی اور پھر آپ نے پڑھی؟ کتاب پڑھنے کو تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کتنی پڑھی ہوگی، لیکن کم از کم تقریباً 3-4 ہزار
5,000 तक किताबें मेरे पास हैं। अच्छा, हाँ, जी। कितने अरसे से आप यहाँ पे किताबें सेल कर रहे हैं? देखिए जी, मेरे दादाजी, मेरे परदादा जी, मेरे अब्बा जी और मैं अपने खानदान में चौथी पीढ़ी पे हूँ किताबों को बेचने खरीदने के हवाले से। मेरे पास रुए ज़मीन पर जहाँ तक आबादी मौजूद है, मैं दुनिया की हर लैंग्वेज की किताब जो है वो डील करता हूँ, सेल करता हूँ, बेचता हूँ। मैं पूरे पाकिस्तान में अपने खर्च अखराजात से ढूंढता हूँ किताबें, बुक्स कलेक्ट करके, और मैं यहाँ डिस्प्ले करता हूँ। संडे के संडे मैं यहाँ आता हूँ सुबह 6 बजे से लेके रात के 6 बजे तक। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, आपने अब तक जो है वो कितनी किताबें सेल कर ली होंगी आपके ख्याल में इतने अरसे से काम कर रहे इस वक्त मैंने तकरीबन कोई 8.5 लाख के करीब किताबें जो है वो मैंने जो है, सेल की हैं। अच्छा, यहाँ के उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जो है ना, जुनैजो खान साहब मेरे पास यहाँ आए थे, अच्छा, और उन्होंने कहा था जी मैं आपकी तमाम शॉप जो है इनको मैं डिस्प्ले लेके देता हूँ, ओल्ड बुक्स के जितने भी लोग हैं आप मुझे इनकी फोटोकॉपियाँ दीजिएगा, मैं आपको मार्केट बनवा के देता हूँ। और जो है ना, मैंने जब यहाँ बारिश आ जाती है, आंधी आ जाती है, तो हमारा लाखों करोड़ों रुपए का जो सामान है, किताबें ये भीग जाती हैं, तो वो पढ़ने के काबिल नहीं रहती, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि पानी का और किताब का, बुक का एक ईंट कुत्ते का बैग है। अच्छा ये बताइएगा, इतना पुराना बाजार है, सैकड़ों साल इसकी तारीख है, तो आज भी हम देखते हैं किताबें फुटपाथों पे पड़ी हुई हैं, कोई मार्केट नहीं है, किसकी गलती है? ये गलती हुकूमत वक्त की है। मेरी हुकूमत वक्त से ये रिक्वेस्ट है, विनती है मेरी, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं कि हमें लाहौर शहर में किसी भी जगह पर हमें मार्केट बनवा कर दे दें। हम रेंट देने के लिए तैयार हैं, एडवांस देने के लिए तैयार हैं, पगड़ी देने के लिए तैयार हैं। देखें, आप चले जाएं ये बाटा की शॉप के ऊपर, यहाँ जूतियाँ शोरूम में सजी हुई हैं, बिल्कुल। शूज़ जो हैं, लेडीज जेंट्स शूज़ जो हैं वो अलमारियों में सजाए हुए हैं, तो किताब जो है वो ज़मीन के ऊपर रुल रही है, ठीक है, बिखर रही है, और इसका कोई पूछने वाला नहीं। ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, वो आएँ इनके वहाँ यहाँ डिस्प्ले, हमें शेल्टर दें, हम रेंट देने के लिए तैयार हैं, ताकि हम न्यू यूथ में तरक्की। देखें, मैंने न्यू यूथ को यही कहा है कि जब हम आपको फीस पे करते हैं, हॉस्टल का किराया देते हैं, गाड़ी लेके देते हैं, ड्रेस देते हैं, हर किस्म की आपको सहूलतें देते हैं, हमने आपको यही कहा है कि आप एक काम करें सर, आप कुछ ना करें, आप पढ़ें, मेरे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए आप पढ़ें, ताकि हम बदलते हुए चेंजेस जो है ना, चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं। देखिए IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हम वहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, हम वकील के फ़कीर हैं। ये इसमें मैं हुकूमत वक्त से ये सदा करूँगा, रिक्वेस्ट है कि हमें शेल्टर दिया जाए, ठीक है, ताकि मैं यूथ की तरक्की के लिए हमारा भी थोड़ा सा हिस्सा आ जाए। ठीक है। अच्छा, लाहौर अदब और सकाफत का शहर है, तो यहाँ लाहौरी किताबें पढ़ते हैं आपके? हर संडे टू संडे रश होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा? जब से ये व्हाट्सएप आया है, फेसबुक आया है, हमारी जो सेल थी ना, जब पहले हम 1000 रुपया बिक्री थी हमारी, वो 200 रुपये रह गई है। अब न्यू जनरेशन यूथ जो है ना, उसको पढ़ने लिखने का अब शौक नहीं रहा। हमारे पास वो लोग आते हैं पुराने बूढ़े 70 से 80-90 साल के, वो आकर अपने ज़माने के, अपने हे डेज, जब वो हे डेज में थे ना, वो आकर उस वक़्त की बुक्स जो है ना वो डिमांड करते हैं, हमसे पूछते हैं, मांगते हैं। वो नहीं है, जो हमारे पास बुक्स हैं वो ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। न्यू यूथ आती है यहाँ से देखने के लिए, यहाँ सिर्फ देखने के, तमाशा देखने के लिए आती है। उसमें से 100 में से 100 में से 2-3 लोग होते हैं जो प्रॉपर रेगुलर तरीके से यहाँ बुक जो है वो परचेज करके जाते हैं, अदरवाइज लोग जो है ना तमाशा देखने आते हैं। अरे कीमतों के हवाले से बताइएगा, सस्ती से सस्ती बुक कितनी और महंगी से महंगी? जो लोकल मार्केट में बुक 5000 रुपए की बुक सेलर दे रहा है ना, बुक डेपो वाला, हम यहाँ उसको वही किताब 500 रुपए में देते हैं। अच्छा। आप जोड़ के देते हैं, तब भी कस्टमर जो है ना वो लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? देखें, दुनिया चढ़ते सूरज की पूजा करती है, ठीक है, आते हुए पैसे को सलाम करती है। हमारे पास शॉप नहीं है, शेल्टर नहीं है, ठीक है। इस वजह से हमारी जो बुक्स है ना, वो जो ज़रूरतमंद नीडफुल पर्सन है वही लेकर जाता है, अदरवाइज लोग यहाँ सिर्फ आते हैं और देख के चले जाते हैं।
ہم صبح 6 بجے آتے ہیں، رات کے 8-9 بجے تک ادھر ہی ہوتے ہیں سنڈے کے سنڈے۔ دیکھیں ملک میں کرنسی چینج ہو جائے، آب و ہوا چینج ہو جائے، ٹائم چینج ہو جائے، حکومت چینج ہو جائے، بک کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بک کو اس وقت فرق پڑتا ہے جب بارش آتی ہے۔ بارش کے لیے ہم نے یہاں پر پلاسٹک کے بڑے بڑے بیگز رکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس بیگ کے ذریعے بارش سے بچنے کے لیے ہم وہ ترپال وغیرہ لگا کے ہم اپنی جو بکس ہیں نا اس کو سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بارش آفٹر آل بارش ہے۔ ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک اسٹال والے بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ بتائیے گا کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ اسٹال لگا رہے ہیں بکس کا؟ 92 سے یہ کام کر رہا ہوں کتابوں کا۔ اچھا یہ بتائیے گا، کہتے ہیں یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی، تو یہاں پہ لوگوں کا کیا رجحان ہوتا ہے؟ لوگ آتے ہیں، آج کے دور میں بھی لوگ اس کو پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ جی اوبیسلی کتابیں کبھی بھی جو ہے وہ ریلیونٹ بھی رہتی ہے، اور یہ کوئی آخری صدی نہیں ہے کتابوں کی۔ کتابوں کے ساتھ لوگ آج بھی محبت کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایوولوشن کی وجہ سے، ارتقائی پروسیجر کی وجہ سے جو ہے ان کے ٹاپکس بدل گئے، نئے جدید ٹاپک آ گئے ہیں۔ اب دوسرے، پہلے جس طرح کے ٹاپک پڑھے جاتے تھے اب اس طرح کی کتابیں بھی پڑھی جاتی ہیں، بس یہ فرق آیا۔ باقی کتابیں تو لوگ ابھی بھی خریدتے ہیں اور ان کو دیکھنا بھی پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارنا بھی پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا اتوار کو یہاں پہ بازار لگتا ہے، لوگ کتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں اور کہاں کہاں سے آتے ہیں؟ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے عموماً بڑے بڑے فنکار بھی یہاں پہ آئے ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ باہر کے ملک سے فارنرز بھی ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہاں جی، اس کے اوپر کافی کام کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کو پروموٹ کیا گیا ہے تاکہ اس بازار میں لوگ آئیں، لیکن اصل میں اب اس طرح سے معیاری کتابیں بھی یہاں پہ میسر نہیں ہیں۔ اب زیادہ تر کیونکہ آن لائن سارا سسٹم چلا گیا ہے، لوگ یہاں پہ کتابیں جو دیکھتے ہیں وہ معیاری اس طرح سے نہیں، اس میں سے وہ تعداد جو کہ بڑی کتابوں سے عشق کرنے والی تھی وہ اب اس طرح سے نہیں آتی کتابیں لینے کے لیے۔ وہ زیادہ تر لوگ یا تو اپنے گھروں میں مقیم ہو گئے یا حالات کی وجہ سے، فائنینشلی کچھ پرابلمس کی وجہ سے جو ہے وہ کتاب افورڈ نہیں کر پا رہے، کیونکہ ایک بنیادی طور پہ شوق ہے، یہ لازمی جز نہیں ہے۔ تو شوق کی بنیاد پہ آپ کس طرح سے اپنے پیسے نکالنا، پھر جوڑنا، پھر اس کے بعد اس کی کتاب لینا، یہ ایک جو ان سے عشق کرتا ہے یا محبت کرتا ہے وہی کر سکتا ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ بھی ہمیں سننے میں ملتا ہے کہ یہاں پہ بڑی بڑی نایاب کتابیں بھی ملتی ہیں جو کہیں پہ نہیں ملتی، خاص طور پہ ہاتھ سے خطاطی والی کتابیں جو ہاتھ سے لکھی ہوئی وہ بھی یہاں پہ ملتی رہی ہیں، اور پھر بہت سارے نایاب کتب جو کتابوں کو جانتے ہیں وہ یہاں پہ تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، بنیادی طور پہ یہ مارکیٹ ہی ایسی لوگوں نے ڈیولپ کی تھی کہ جہاں پہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے تھے ان کی کتابیں، ان کی لائبریریز یہاں پہ سیل نہیں کی جاتی۔ اچھا، اور اس میں ہاتھ سے لکھے ہوئے جو ہیں وہ نوادرات بھی آتے تھے، پھر اس کے بعد پرانی ایڈیشن ایسی ہیں کہ جو ریپرنٹ نہیں ہوئے یا ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ دوبارہ سے نہیں پبلش ہو سکے، تو وہ کتابیں یہاں پہ لوگوں نے کافی خریداری کی ہے، لوگوں کو ابھی بھی ملتی ہے، آتی بھی ہے، یہ تو بالکل نہیں آتی، لیکن اب آنی اس طرح سے کم ہو گئی کیونکہ لوگ ان کے اب قدر دان کم ہو گئی۔ بالکل ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو مغل دور کی قائم آپ کو کتاب بازار کا وزٹ کرایا، جہاں پہ سینکڑوں سال پرانی کتابیں جو ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں، سستی سے سستی کتابیں جو ہیں وہ یہاں پہ دستیاب ہوتی ہیں، پرانی کتابیں، اور جو کتابوں کے شوقین افراد ہیں ان کے لیے جنت کی مانند یہ جگہ ہیں جو یہاں پہ دور دور سے آتے ہیں اور نایاب کتابیں جو ہیں وہ تلاش کرتے ہیں اور ان کو خریدتے ہیں اور پھر پڑھ کر معاشرے کا ایک اچھا شہری بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آفتاب سیال کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔